ارشاد رب العالمین ہوتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک بات میری بڑی توجہ سے سننا، مسجد میں ہم جو موجود ہیں یہ جتنے بھی افراد ہیں ان کا تعلق مختلف شعبۂ زندگی سے ہے۔ کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی ملازمت کرنے والا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ریٹائرڈ ہے، کوئی اپنی محنت مزدوری کرنے والا ہے۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ بھائی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو جو بھی طالب علم ہوگا وہ کھڑا ہو کر عملی طور پر ثابت کر دے گا کہ میں کیا ہوں؟ اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اب جو بندے کھڑے ہوئے ان کو میں کوئی انعام دینے لگوں، تو ایک بندہ بعد میں پھر اور کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو اب اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ اس وقت کیوں نہیں تھا جو کھڑا ہوا تھا۔ تو بالکل اسی طرح سمجھو کہ اس دنیا کے اندر مسلمان بھی آباد ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے انسانیت میں ایمان والوں کو پکار رہا ہے۔ کن کو پکار رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، آگے جو حکم ہو رہا ہے اس پر عمل کر کے عملی طور پر ثابت کر دیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قیامت کے روز جب انعام و اکرام دیا جائے گا تو ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے جی میں بھی ایمان والا ہوں، تو کہا جائے گا اس وقت تو نے عمل کیوں نہیں کیا تھا۔ تو جہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، جہاں پر یہودی، نصرانی سب آباد ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب ایمان والے توجہ کریں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ایمان والا روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دے گا کہ میں ایمان والا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک مجھے منظر بڑا پیارا سا یاد آ رہا تھا، اللہ کرے ہمارے اندر ایسی اطاعت آ جائے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عزت دیتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود اور ایاز کا۔ محمود ایک بادشاہ تھا
اور ایاز اس کا بڑا فرما بردار تھا۔ یہ فرما برداری کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں اس نے بادشاہ کا بڑا قرب حاصل کر لیا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھو کہ جو بڑے بڑے پرانے خدمت گزار تھے وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو ایاز نے چند دنوں میں حاصل کر لیا۔ جب اس کو عزت کا مقام ملا تو جو پرانے بندے تھے ان کے دلوں میں حسد آ گیا۔ لو جی اسی اتنی دیر سے خدمت کر رہے ہیں، ہم اتنے عرصے سے خدمت، ہمیں لفٹ ہی نہیں ہے، یہ کل کا آیا چھوکرا دیکھو اتنا قرب حاصل کر گیا ہے۔ تو آپس میں انہوں نے چے میں گوئیاں شروع کر دی۔ بہرحال یہ باتیں بادشاہ تک بھی پہنچ گئیں تو بادشاہ نے ایاز کا مقام ظاہر کرنے کے لیے ایک اہتمام کیا۔ اہتمام کیا کیا؟ اس نے جتنے بھی خدمت گزار تھے نا سب کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا اور ٹیبل کے اوپر ایک بڑا قیمتی نایاب پیالہ جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی پیالہ تھا، وہ اس نے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے باری باری جتنے بھی خدمت گزار تھے ان کو بلایا ایک ایک کر کے۔ اور فلاں بندہ کدھر ہے بھئی؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، کیا حکم ہے؟ کہنے لگا ادھر آؤ۔ آ گیا۔ اس نے کہا یہ پیالہ اٹھاؤ۔ اس نے پیالہ اٹھایا، کہنے لگا اب اس کو توڑ دو۔ وہ دیکھ کر مسکرانے لگ پڑا۔ بادشاہ سلامت، اتنا پیالہ توڑنے والا تو نہیں ہے؟ بادشاہ بھی مسکرانے لگا، ہاں صحیح بات ہے، اس کو رکھ دو، جاؤ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے دوسرے کو بلایا، پھر اس نے کہا کہ اس پیالے کو اٹھاؤ۔ اس نے پیالے کو اٹھا لیا، کہنے لگا اب اس کو توڑ دو۔ وہ پیالے کو دیکھنے لگ پڑا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایسا پیالہ دوبارہ کہاں ملے گا؟ تو آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ توڑنے والا تھوڑی ہے۔ بادشاہ بھی کہ ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رکھ دو اس کو، جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ یعنی باری باری اس نے جتنے بھی خدمت گزار تھے سب کو بلایا، ہر ایک نے پیالے کو ہی دیکھا کہ یہ بڑا قیمتی ہے۔ پھر میں باری آئی ایاز کی۔ بادشاہ نے کہا او ایاز کدھر ہے؟ اس نے خادم حاضر ہے۔ کہنے لگا پیالہ اٹھاؤ۔ اس نے پیالہ اٹھا لیا، کہنے لگا اس کو توڑ دو۔ اس نے دھڑام سے توڑ دیا۔ بادشاہ ایک دم لال پیلا ہو گیا، اوے اتنا قیمتی پیالہ توڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے نزدیک پیالے سے زیادہ تمہارا حکم قیمتی تھا۔ ایسے کروڑوں پیالے ہو، تیرا ایک حکم ہو سب کو توڑ کے رکھ دیا جائے۔ یار محمود کا حکم ہو تو قیمتی پیالہ توڑ دیا جائے، میں کہتا ہوں کروڑوں محمود ہوں، کروڑوں محمود ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی گرد کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے محمود کا حکم ہو پیالہ ٹوٹ جائے، اور سرکار کا حکم ہو اور ہم روزہ نہیں رکھتے یار، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شراب نہیں چھوڑتے، ہم زنا نہیں چھوڑتے، ہم سود کھانا نہیں چھوڑتے۔
مزیداری تو یہ ہے کہ سرکار کا حکم آ جائے، اس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آئے، نقصان نظر آئے، بندہ یہ کہے میری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ ہے ایمان۔ آج ہم اس حصار سے ہی نہیں باہر آ سکے، اس حصار سے ہی باہر نہیں آ سکے۔ آج کسی سے کہا جائے بھائی تم داڑھی رکھ لو، وہ کہنے لگا جی بیوی اجازت دے گی تو رکھوں گا، ماں اجازت دے گی تو میں رکھوں گا، اگر میں نے داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے داڑھی بھی رکھنی ہے تو لوگوں کی رضا کے لیے رکھنی ہے۔ تو بھائی اگر لوگوں کی رضا کے لیے رکھنی ہے تو پھر داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا؟ مومن کے تو پیش نظر ہونا چاہیے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرق پور شریف والی سرکار، بہت بڑے ولی کامل اور شریعت کے سنت کے بڑے پابند۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک نعت خواں آیا، اس نے نعت پڑھی تو آپ نے ارشاد فرمایا بیلیا تو نے نعت بڑی اچھی پڑھی، لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر تو نے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا اگر تو نے اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہوتی۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے حضرت صاحب میں نے اگر داڑھی نہیں رکھی لیکن میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی کا دل، بعض بندے نا اس جواز داڑھی نہ رکھنے کے جواز میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جیسی حلال روزی کمانے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاندے، ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا حضرت صاحب میں نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو پھر کیا ہو گیا، میں کسی کا دل تو نہیں نہ دکھاتا۔ یار آپ کو وجد آ گیا، آپ نے کہا بے وقوف تو داڑھی منڈا کر سرکار کا دل دکھا رہا ہے اور کہتا میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ یاد رکھو ساری دنیا آپ کے قدم چومے لیکن سرکار ناراض ہو گئے تو کوئی فائدہ، اور ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا روٹھ جائے اور سرکار راضی ہو گئے، سمجھو کامیاب اور کامران جا رہے۔ آج ہمیں اسی سوچ سے ہی نہیں باہر نکل رہے، نفس کی مان کے ہم نے اس کو موٹا کر دیا ہے کہ کسی اور کی بات سننے کو جی نہیں چاہ رہا۔ مجھے وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے، میں اس وقت قرآن پاک حفظ کیا کرتا تھا، یہ جامعہ تجوید القرآن میں صدر میں نا قاری غلام رسول صاحب کا مدرسہ، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ تو ہمارے قاری صاحب نے نا ایک ہمیں واقعہ سنایا جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ فرمان لگے ایک بندہ
یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، جو کہتے ہیں نا ہم حلال کماتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، کیا ہو گیا نہیں داڑھی رکھی تو پھر کیا ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے۔ فرمان لگے ایک بندہ نمازی، پرہیزگار، صوم و صلات کا پابند، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، حج عمرے کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یعنی کوئی بھی اس کے دروازے پہ آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بڑی دنیا اس کے جنازے میں شریک ہوئی۔ تو میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں، میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو پھر اس کے وہ بند جو ہوتے ہیں نا وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ بند کھول کے تو پھر میت کا چہرہ کس طرف کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں، قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ کہنے لگے اس بندے کا چہرہ ہم قبلے کی طرف کریں تو قبلے کی طرف کر کے ہاتھ پیچھے کریں تو چہرہ قبلے سے پھر جائے، چہرہ قبلے کی طرف کریں، ہاتھ چھوڑیں تو چہرہ پھر وہاں سے پھر جائے۔ کہنے لگے بڑے پریشان ہم ہوئے، بڑا تکلیف ہوئی کہ یار وجہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، بندہ نمازی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، کسی کا دل دکھانے والا نہیں ہے، تو یار ہر بندے کو راضی رکھنے والا، لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا۔ بہرحال انہوں نے دفن کیا اور واپس گھر آ گئے۔ دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ خیر کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ جو فوت ہو گیا تھا وہ خواب میں ملا، تو انہوں نے سوال کیا، حضرت صاحب آپ تو بڑے متقی پرہیزگار تھے، ہم آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو آپ کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا تھا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بے شک میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، لیکن میرا چہرہ سنت کے مطابق نہیں تھا، میں نے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی تھی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا چہرہ میرے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں، لہٰذا اس کا چہرہ میرے گھر کی طرف نہ ہونے دینا۔ اس نے پھر بتلایا تم جتنی قبریں کھود کے دیکھو جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نظر آئے گا۔ خدا نہ زندگی کا کیا بھروسہ یار، یہ سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، اور جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس کا تو ہر بندے کو ایک خوف لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ جب بڑے بڑے بادشاہ محفوظ نہیں رہے تو ہم جناب کیسے محفوظ رہیں گے؟ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ایک بندے کے دل میں ایک خوف طاری ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ آپ بھی اس کا فیصلہ کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، کیوں جی؟ اس سے کسی کو انکار؟ اونچی بولو یار۔ اور قبر میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوگا وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ ہاذا قریب کا اشارہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جلوہ گری ہوگی، پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔
تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، ہے نا عقیدہ؟ اب میں آپ کی کورٹ میں فیصلہ چھوڑنے لگا ہوں، ایمانداری سے بتلاؤ، جب سرکار قبر میں تشریف لائیں تو اس وقت ہمارا چہرہ سرکار کے غلاموں جیسا ہونا چاہیے کہ سرکار کے دشمنوں جیسا ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کرو، میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ سرکار کے سامنے سرکار کے غلاموں جیسا چہرہ ہونا چاہیے، تو بھائی پھر موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، کہتے پانی کا بلبلہ اس کی کوئی میعاد ہے، بندے کی اتنی میعاد بھی نہیں ہے۔ تو جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر دیری کاہے کی ہے؟ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور غلام ہوتا کون ہے؟ غلام ہوتا کون ہے؟ ایک مرتبہ میاں والی سائیڈ ہے نا، میاں والی سائیڈ، وہاں پر بیان کرنے کے لیے موقع ملا، تو وہاں پر بہت پبلک اکٹھی ہو گئی، کافی بڑی مسجد تھی، مسجد بڑی بھری ہوئی تھی۔ اب میں ممبر شریف پر بیٹھا، چاہوں کہ بیان شروع کروں، وہ بیان شروع ہی نہ کرنے دیں، بڑے نعرے لگائیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار غلامی رسول میں موت کس کس کو قبول ہے؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار وہ ہاتھ نیچے کرو، کر لیے۔ میں نے کہا غلامی رسول میں داڑھی کس کو قبول ہے؟ غلامی رسول میں نماز 5 وقت کس کو قبول ہے؟ روزہ کس کو قبول ہے؟ یار غلام تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی ہو ہی نہ، اپنی کوئی رائے ہو ہی نہ، وہ اپنے آقا کے رخ انور کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسا حکم ہوگا میں نے ویسا کرنا ہے، میں نے اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی۔ ارے غلام تو ہوتا ہی وہ ہے۔ آج ہے اور مرضی اپنی چل رہی ہے۔ جو نفس کہے گا وہی کرنا ہے۔ میں تو بیان کے اندر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں بھائی اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دو، میری جھولی میں ڈال دو۔ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا، اور اگر بات سچی ہے تو یار پھر اس پر عمل تو ہونا چاہیے نا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک میرا دوست موجود ہے، ایک طرف میرے والد صاحب موجود ہیں۔ دوست کہتا ہے حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر نکلنا، والد صاحب کہتا ہے نہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر نکلنا۔ ایمانداری سے بتلاؤ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے حافظ صاحب والد صاحب کی بات مانو، اور بھائی والد صاحب کی کیوں مانوں؟ اب یہی جواب دو گے حافظ صاحب والد صاحب کا مقام بڑا ہے۔ والد صاحب کا مقام جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے بول۔
اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ہیں اس کے، ٹھیک ہے، 4 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے ہیں، یہ درمیانی قاعدہ کہلاتا ہے، یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی درمیانی قاعدہ بھول جائے، غلطی سے کھڑا ہو جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس آ جائے کہ کھڑا رہے؟ کیوں کھڑا رہے؟ اس لیے کہ کھڑا ہونا فرض ہے اور بیٹھنا واجب ہے۔ جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے، ارے واجب کو چھوڑ دو، فرض کو پکڑ لو۔ تو جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کا حکم اکٹھا آ جائے تو پھر چھوٹے مرتبے والے کی بات چھوڑ دو، بڑے مرتبے والے کی بات مانو۔ اب ایک طرف نفس کی بات ہے، شیطان کی بات ہے، اور ایک طرف میرے آقا کا فرمان ہے۔ کون بڑا ہے؟ ارے اگر میرے آقا بڑے ہیں تو پھر ان کا حکم مانو، اور یقیناً وہ بڑے ہیں۔ وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق میں جہاں پر بندوں کے جا کے علم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ولیوں کی جا کر انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک غوث قطب ابدال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ان کی جا کر انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک تابعی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں تابعیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں صحابی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابہ کرام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک نبی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں رسول کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے آقا کی ابتدا ہوتی ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور پھر جب اذان ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ترجمہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اونچی بولو یار، اللہ سب سے۔ جب اللہ سب سے بڑا مان لیا ہے تو پھر بڑے کا حکم مانو۔ زبان سے مان رہا ہے اللہ بڑا ہے، اور بات نفس کی مان رہا ہے، بات شیطان کی مان رہا ہے، بات بیوی کی مان رہا ہے، بات ماں کی مان رہا ہے۔ ارے جب اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اب ساری دنیا کا حکم ایک طرف آ جائے اور رب کا حکم ایک طرف ہو، سب کی بات چھوڑ دی جائے، رب کا حکم مانو گے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کہنے کا مقصد۔ علامہ اقبال ایسے تو نہیں کہہ گیا، وہ کہتا ہے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہے اور عملی میدان میں آ کے بات الٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کو سب سے بڑا مان لیا تو پھر بڑے کا حکم کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بڑے کا ہی حکم ہے،
یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ارے رب کا حکم آ گیا ہے، اب بندہ اپنی پرواہ نہ کرے، رب کا حکم ہے اور بندہ کہے میں نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ ہے رب کو بڑا ماننے کا۔ آج ہمیں اسی پس و پیش میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب جو ایمان والا ہے وہ روزہ رکھ کر ثابت کر دے گا کہ میں ایمان والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔